تھا۔ وہاں سے آگے حضرت خزیمہ، جب انہوں نے دیکھا نا بھی ایک یہودی سرکار دو جہاں کو تنگ کر رہا ہے، کہنے لگا کیا مسئلہ ہے؟ کہا تمہارے نبی نے مجھ سے گھوڑا خریدا، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اب میں کہتا ہوں اس دعوے کے اوپر کوئی گواہ لائیں، ان کے پاس گواہ کوئی نہیں۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، حضور نے خریدا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، مجبوری اس کو گھوڑا دینا پڑا۔ سرکار دو جہاں نے گھوڑا لیا، وہاں سے پلٹے، فرما خزیمہ اے کی کیتا، جب ہم خرید رہے تھے تم موجود تو نہیں تھے، پھر کیسے کہہ دیا بھئی انہوں نے گھوڑا خریدا ہے؟ حضرت خزیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے رب ہے، اسی ویکھیا، آپ نے کہا جنت ہے ہم نے دیکھی ہے، آپ نے کہا جہنم ہے ہم نے دیکھی ہے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ جہنم مانی، آپ کے کہنے پہ جنت مانی، آپ کے کہنے پہ رب مانا، جب اتنی بڑی بات آپ کے کہنے پہ مان لی تو یہ گھوڑا کیا شے ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت کا اصول ہے جب بھی کوئی گواہی دے دو مرد ہونے چاہیے، آج کے بعد میرا خزیمہ کسی محفل میں اکیلا گواہ بن جائے، دوسرا نہ ڈھونڈنا، گواہی پوری ہو چکی ہے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کرتے، اللہ نے کیسے کیسے اختیار سرکار دو جہاں کو عطا فرمائے ہوئے۔ حضور پاک حج کی فرضیت نازل ہو جاتی ہے، صحابی رسول حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہے؟ فرمایا ہاں فرض ہے۔ عرض کی حضور ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش۔ پھر پوچھا ہر سال فرض ہے؟ سرکار پھر خاموش۔ تیسری دفعہ پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو اللہ نے ہر سال فرض کر دینا تھا۔ یہ کیسی زبان ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو جہاں کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ شریعت بن جایا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمائے ہوئے، یہ ہیں اختیارات تشریعیہ، اور بھی بہت سی مثالیں۔ بڑھتے ہیں اختیارات تکوینیہ کی طرف، کہیے سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرما ہاں نبی ہوں۔ کہا میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ یعنی معجزہ طلب کیا، ابھی ایمان نہیں لایا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا لو معجزہ دکھاتے ہیں، یہ سامنے کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے۔ فرمایا ان دعوت هذا العسق من هذه النخلة اتشهد انی رسول اللہ، کہ اگر اس کھجور کے درخت پر لگے ہوئے کھجوروں کے گچھے میں سے جس کھجور کو تو کہے اس کھجور کو میں بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے، کیا تو کلمہ پڑھ لے گا؟ اس نے کہا اس سے بڑی کیا بات چاہیے؟ سرکار دو جہاں نے فرمایا 10 پھر کیڑی بلائیے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک نے اشارہ کیا، کھجوروں کا درخت ہے، اس پہ ایک گچھا لگا ہے، جس دانے کی طرف سرکار اشارہ کرتے ہیں وہ دانہ ٹوٹ کے حضور کے پاس آتا ہے۔ اس شخص نے دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا صبر کر جا، یہ تیرے ایمان لانے کا معجزہ تھا، اب تیرے ایمان کی تقویت کا معجزہ دکھاتا ہوں، میں تو آیا ہی ٹوٹے ہوئے جوڑنے ہوں، تو جس کو خود توڑوں اسے نہیں جوڑوں گا۔ فرمایا تو نے کہا توڑو تو ایمان لاؤں گا، اب ایمان لے آیا، تیرے ایمان کی پختگی کے لیے دوسرا معجزہ دیکھ۔ سرکار نے اشارہ کیا، وہ دانہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں جا کے واپس لگ جاتا ہے۔ حضرت جابر سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں موجود ہے، یہ معجزہ متعدد بار سرکار سے صادر ہوا ہے، لیکن جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ صلح حدیبیہ کا مقام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری فرماتے ہیں صلح حدیبیہ پانی ختم ہو گیا ہمارے پاس، پینے کے لیے نہیں، وضو کے لیے نہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے نہیں، پانی ختم ہو گیا۔ ہم سارے کے سارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ پانی چاہیے۔ پتہ چلا صحابہ کو کچھ بھی حاجت ہوتی وہ حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور حضور انہیں عطا فرماتے تھے۔ جب وہ آئے نا، سرکار دو عالم نے فرمایا یہاں پر جتنے لوگ ہیں جتنا بھی پانی موجود ہے وہ اکٹھا کرو، ایک مشکیزے میں بھرو اور میرے پاس لے آؤ۔ ایک برتن میں پانی جمع ہوا، سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں پیش ہوا، بالکل تھوڑا سا پانی۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور پاک نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھا،
میری حیرت کی انتہا نہ رہی، سرکار دو جہاں کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، پانی جاری ہو گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اتنا پانی نکلا، ہم نے پیا، وضو کیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزیں بھر لیے، ذخیرہ کر لیا، اتنا زیادہ پانی۔ کسی نے پوچھا ہے جابر یہ بتاؤ اس وقت بندے کتنے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر 1,00,000 ہوتے تو بھی تھوڑے تھے، پانی زیادہ تھا، لیکن فرمایا اس وقت ہم یا تو 1400 تھے یا 1300 تھے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، حضرت جابر سیدھا سیدھا بھی یہ کہہ سکتے تھے بھئی ہم 1400 یا 1500 تھے، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ 1,00,000 ہوتے تو تھوڑے تھے، ہم صرف 1400-1500 تھے؟ حضرت جابر سمجھانا چاہ رہے ہیں جب سرکار کی شان بیان کرنا تو یہ نہ کہہ آنکھیں ان کی بھی 2 ہیں ہماری بھی 2 ہیں، یہ نہ کہ ہاتھ ان کے بھی 2 ہیں ہمارے بھی 2 ہیں، پاؤں ان کے بھی 2 ہیں ہمارے بھی 2 ہیں، دماغ ان کا بھی ایک ہے ہمارا بھی ایک ہے، کھاتے ہم بھی ہیں کھاتے وہ بھی ہیں، شادی ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، سوتے ہم بھی ہیں وہ بھی سوتے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی شان نہیں، شان اگر بیان کرنی ہے نا تو سینہ چوڑا کر، چہرہ تیرا مسکراتا ہو، سر فخر سے بلند ہو، پھر شان مصطفیٰ بیان کر۔ حضرت جابر بتا رہے ہیں اگرچہ ہم 1500 تھے لیکن چونکہ شان مصطفیٰ ہے اسے بڑھا چڑھا کے بیان کرو۔ فرمایا 1,00,000 بھی ہوتے تھوڑے پڑ جاتے، پانی پھر بھی زیادہ ہو جانا تھا۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی بخاری شریف کتاب الصلاۃ ہے۔ سورج کو گہن لگ جاتا ہے نا، ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے سورج کو گہن لگ جاتا ہے، ویسے حضور پاک کے زمانے میں اب یہ ہوتی ہیں ذوق کی باتیں، تو ایک سما بنا ہو تو معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ذوق عطا فرمائے، سنیں بات توجہ سے، اس کو دل میں بٹھائیں، اللہ ہمیں حضور کا دیدار عطا کرے۔ ویسے تو سرکار جب بھی اپنے حجرے سے نکلتے تھے نا اور اپنے مبارک چہرے سے نقاب ہٹاتے تھے سورج کو گہن لگ جاتا تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مصنف عبدالرزاق میں لم یکن مع شمس قط الا غلب ضوءه على ضوء الشمس، کہا میں چچا کا بیٹا ہوں سرکار کے، چچا زاد بھائی ہوں ان کا، میں نے پوری زندگی سرکار کو دیکھا جب بھی حضور اپنے حجرے سے باہر آتے سورج چمک رہا ہوتا، سرکار باہر آتے آپ کا رخ زیبا سورج کے سامنے آتا، سورج کی روشنی تھوڑی پڑ جاتی، سرکار کا چہرہ زیادہ روشن ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے۔ یہ خصوصاً آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ کہیں اونچا ذرا، آپ مسکراتا چہرہ رکھے سارے۔ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو نکلے سیر چمن نو سارا عالم سیس نواوے، جو رکھے ہاتھ کھلا وچ ہاتھ کھلا تو ود جاوے، کی اعجاز نظر وچوں دی وہ جو آوے وک جاوے، عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے، علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، اوے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، سانو کدرے نظر نہ آوے۔ ہر وقت لگتا ہے جب سرکار سورج کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو گہن ہے نا جو ہمارے زمانے میں بھی لگتا ہے، حضور پاک کی حیات ظاہری میں ایک مرتبہ ایسا ہوا۔ بخاری شریف کتاب الکسوف میں، کتاب الصلاۃ میں باب الکسوف میں جہاں سورج گہن لگنے کا باب ہے، اس میں ایک ہی حدیث ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ جب سورج کو گہن لگ گیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ سنیں توجہ سے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، کس حال میں کہ آقا کونین ایک پاؤں آگے بڑھایا حضور نے، جس طرح بندہ آگے بڑھتا ہے ایک پاؤں آگے بڑھایا، پھر حضور نے اپنا ہاتھ بلند کیا، گویا محسوس ہوتا تھا کوئی چیز پکڑنے لگے ہیں۔ اچھا اتنی ڈیٹیل سے صحابہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، خیال نہیں ہے، خیال نہیں ہے، دیدار ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ نبی کا خیال آ جائے نماز میں فرق نہیں، خدا کی قسم اللہ کو قبول ہو جایا کرتی ہے۔
صحابہ کرام نے سرکار کو دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ جب نماز